بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، 3-4 دنوں کے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے اصل موضوع کی جانب آنے سے پہلے یعنی یو اے ای نے 25 ارب ڈالر کے عوض کیا شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حال ہی میں ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا۔ لڑکی اپنے ہونے والے منگیتر یا شوہر سے سوال کرتی ہے کہ تمہارا تعلق مڈل کلاس سے ہے کہ لوور مڈل کلاس سے ہے؟ تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں، مڈل کلاس تو مڈل کلاس ہوتی ہے، لوور مڈل کلاس کون سی کلاس ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں جب صابن کی ٹکیا ختم ہونے والی ہوتی ہے تو تم پرانی ٹکیا کو نئی ٹکیا کے ساتھ لگا کر اس کو بھی استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں جو شیونگ کریم یا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو تم اس کو رول کر کے اس کے آخری قطرہ بھی جو ہے جو آخری جو اس کی جو ڈراپ ہی کہہ لیں جو بھی ہے وہ آخری حصہ بھی اپنے ٹوتھ برش پر نکالنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے ہاں شیمپو ختم ہو جائے تو وہ جو چھوٹا تھوڑا حصہ شیمپو کا باقی بچ جاتا ہے اس میں تم پانی ڈال کے ہلا کر اس کو استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر تمہارا تعلق انتہائی لوور مڈل کلاس سے ہے۔ کچھ ایسی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہے۔ اب سنجیدہ معاملے کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال بھی اس لوور مڈل کلاس کی طرح ہو چکی ہے جو پرانی صابن کی گھسی ہوئی استعمال شدہ ٹکیا کو نئے صابن کی ٹکیا کے ساتھ لگا کر اس کو بھی قابل استعمال بناتے ہیں۔ اس کو آپ کفایت شعاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پرانی جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کو بھی رول کر کے اس کا آخری قطرہ تک ہم استعمال کرنا جانتے ہیں، یا شیونگ کریم یا شیمپو میں پانی ڈال کے۔ صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای نے جو پاکستان کو جو رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رقم نہ قرض ہے نہ امداد ہے، بلکہ خالصتاً انویسٹمنٹ کے لیے یو اے ای نے حکومت پاکستان کو یہ آفر کی ہے کہ اگر آپ کو پسند ہو ہماری یہ آفر تو ہم اوور دا ایئرز یعنی 5-6 سالوں میں ہم پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اور ان کی زیادہ تر جو خواہش ہے وہ ہے ایگریکلچر یعنی شعبہ زراعت میں، دوسرے نمبر پر معدنیات میں۔ اب اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ کووڈ کے دنوں میں بلکہ اس سے پہلے بھی یو اے ای کی یہ پالیسی تھی کہ یو اے ای خوراک میں خود کفیل ہو جائے، یعنی فوڈ سیکیورٹی اس کا ایک اولین ٹارگٹ آپ کہہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای میں اب تو سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں لیکن یو اے ای خوراک کے حوالے سے خود کفیل ملک نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے گولز سیٹ کیے۔ ہاریزانٹل فارمنگ کو انہوں نے فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ہم خوراک میں نہ صرف خود کفیل ہو جائیں گے بلکہ بہت سی اشیاء ایسی ہیں خاص طور پر سبزی اور فروٹ جو کہ ہم دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ پھر کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا اس کے بعد بھی جب گندم کی صورتحال یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو گندم کے حصول میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس حوالے سے ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجی یا دیگر جو سائنٹیفک جو ایگریکلچر کی جو ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے اسرائیل سے بھی یہ ایکسپرٹیز لی ہے، یو اے ای کی میں بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے طور پر بھی اس میں کافی زیادہ ترقی کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا وہ لوگ جو یو اے ای میں رہتے ہیں کہ یو اے ای میں اکثر جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کلاؤڈ سیڈنگ کر کے مصنوعی طور پر بارشیں جو ہیں وہ برسائی جاتی ہیں، بعض اوقات وہ بڑی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب اگر آپ ہمیں ایگریکلچرل لینڈ دیں، ہم اس پر اپنے طور پر فارمنگ کریں گے، آپ کے فارمر، آپ کے جو لینڈ اونر ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کا یو اے ای کو کیا فائدہ ہوگا؟ یو اے ای والے
وہ جتنی بھی پروڈیوس ہے، جتنی بھی وہ فصل اگائیں گے، اس کا ایک میجر چنک، آپ سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ اگر 10 ٹن فصل اگائی جاتی ہے تو 10 میں سے 8 یا 9 ٹن وہ اس معاہدے کے تحت یو اے ای لے جائیں گے، ایکسپورٹ یعنی پاکستان سے امپورٹ کر لیں گے وہ چیز، اور پاکستان کو زر مبادلہ مل جائے گا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے پاکستان کو؟ وہ یہ ہے کہ جو اچھی کوالٹی کی پروڈیوس ہوگی، کوئی پھل ہے، سبزی ہے جس کی کوالٹی اچھی ہوگی، وہ لے جائیں گے، اور پیچھے پاکستان کے حصے میں ناقص کوالٹی کی چیز چھوڑ جائیں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیز باہر لے جائیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو پھر کسی تیسرے ملک سے وہ چیزیں منگوانا پڑے۔ ظاہر ہے جب حکومتوں کے مابین اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو پھر اس میں اپنے اپنے ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا، لیکن یو اے ای کا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ جناب آپ کی زراعت، آپ اپنی زراعت ہمارے حوالے کر دیں 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے نا۔ آپ یو اے ای کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پھل، سبزیاں، اور جسے ہم کہتے ہیں یہ لائف سٹاک، یعنی جو گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ، بھیڑ، تو اس کے عوض جو ہے ہم وہاں سے تیل امپورٹ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ بین اسی طرح سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گوادر کے بجائے ہب کے علاقے میں یہ آئل ریفائنری لگانے کی خواہش ہے امریکہ کی۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ پاکستان، حکومت پاکستان کی خواہش ہے کہ ریپوڈک میں اس کو شیئر دیا جائے، اس حوالے سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا بھی، جو چین بھی پاکستان میں شعبہ زراعت میں ایسی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ یہاں پر اپنی چیزیں پیدا کرے اور بالآخر ان کو چین واپس لے جائے، اور وہ مصنوعات یا وہ جو بھی پروڈیوس یا جو پروڈکٹس ہیں وہ چینی منڈیوں میں فروخت ہوں۔ لیکن اس کے لیے تمام کی تمام حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ جب تک پاکستان میں انتخابات نہیں ہو جاتے، ایک سٹیبل، مستحکم سیاسی جمہوری حکومت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدوں پر دستخط نہیں کیا جا سکتے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ یا معاہدات یا معاہدے کیے بھی گئے تو وہ آنے والے سال کے مارچ میں روح پذیر ہو سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔